ایک ملاح کی کشتی میں سوراخ ہو گیا. انہوں نے اپنا وقت جمیکا میں گزارا جہاں پر کشتی مرمت ہوئی. یہاں سے جاتے جاتے انہوں نے کیلے خریدے اور نیو انگلینڈ میں فروخت کر دیے اور ان سے اچھا خاصا منافع کمایا. یہ ملاح لورینزو ڈوبیکر تھے جنہوں نے یونائٹڈ فروٹ کمپنی شروع کی. بوسٹن اور نیو یارک جیسے شہروں میں کیلے کو نفیس پھل سمجھا جاتا تھا اور اس کو چھری اور کانٹے سے کھایا جاتا تھا. لیکن یہ آسان کاروبار نہیں تھا. کیلوں کی زندگی لمبی نہیں ہوتی اور یہ جلد خراب ہو جاتے ہیں. سوال یہ تھا کہ اس کو کیسے محفوظ رکھا جائے. یہ مسئلہ صرف کیلوں کے ساتھ ہی نہیں تھا. بیکر کے سفر سے 2 سال پہلے ارجنٹینا کی حکومت نے گائے کے گوشت کو طویل سفر میں محفوظ رکھنے کے طریقے کی ایجاد پر انعام رکھا تھا. بحری جہاز کو برف سے بھر لینا زیادہ کارآمد نہیں رہا تھا. 1 صدی سے سائنسدانوں کو یہ علم تو تھا کہ گیس کو کمپریس کر کے مائع میں بدل کر مصنوعی سردی کیسے کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے کمرشل استعمال کا اطلاق کیسے کیا جائے یہ معلوم نہیں تھا. فرینچ انجینئر چارلس ٹیلیے نے ایک بحری جہاز میں سن 1876 میں ایسا ریفریجریشن سسٹم نصب کیا. اس کو گوشت سے بھرا اور فرانس سے ارجنٹینا بھیج دیا. 105 روز کے سفر کے بعد جب جہاز لنگر انداز ہوا تو گوشت قابل استعمال تھا. ارجنٹینا کی اخبار نے شہ سرخی لگائی کہ سائنسی انقلاب زندہ باد. سن 1902 میں ریفر کہلانے والے 460 ایسے جہاز عالمی سمندروں میں پھر رہے تھے جس میں ارجنٹینا کا 1 ملین ٹن گوشت برآمد ہوتا تھا. اس میں کیلے اور بہت کچھ اور بھی برآمد ہوتا تھا. اب دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ارجنٹینا تھا. دوسری طرف کیلوں نے لاطینی امریکہ کی سیاست تبدیل کر کے رکھ دی. کیلا خود دنیا کا سب سے سستا پھل بن گیا جو تمام دنیا میں پہنچ سکتا تھا. یونائٹڈ فروٹ کمپنی جو ایل پولپو کہلائی نے کیلے اگانے والے ممالک کی حکومتوں پر اثر انداز ہونے کے فن میں مہارت حاصل کرنی شروع کر دی. گوئٹے مالا کے جنرل اوبیکو سے تعلقات بنا کر گوئٹے مالا کی تقریباً تمام قابل کاشت زمین حاصل کر لی. اس میں وہ مستقبل کے لیے رکھی جانے والی بہت بڑی زمین بھی تھی. اس کی قیمت تقریباً 0 ڈکلیئر کی کیونکہ اس پر کاشت نہیں کی جاتی تھی. اس وجہ سے اس پر اسے ٹیکس بھی نہیں دینا پڑا اور اوبیکو اس پر مان گئے. اوبیکو کا تختہ ایک نوجوان فوجی جاکوبو اربینز نے الٹایا. اربینز نے یونائٹڈ فروٹ کمپنی کا کھیل پکڑ لیا. اس بڑے رقبے کا اتنا کم ریٹ دیکھ کر حکم جاری کیا کہ حکومت اسی ریٹ پر اسی اراضی کو خرید کر کاشتکاروں میں تقسیم کر دے گی. یونائٹڈ فروٹ کمپنی کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی. لابنگ کرنے والوں کی خدمات حاصل کر کے امریکی حکومت کے سامنے اربینز کو خطرناک کمیونسٹ کے طور پر پیش کیا گیا اور CIA نے اربینز کا تختہ الٹا دیا. پہلے سے ہی سیاسی لحاظ پر غیر مستحکم ملک گوئٹے مالا میں خانہ جنگی شروع ہو گئی جو 36 سال تک جاری رہی. دوستو، اسی وجہ سے غریب ممالک جہاں عجیب حکومتیں موجود ہوتی ہیں آج انہیں بنانا ریپبلک کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یونائٹڈ فروٹ کمپنی کی کیلے اگانے والی ممالک میں کی گئی سیاسی مداخلت ہے. یہ سب اس وقت تک ممکن نہ ہوتا اگر کیلے بڑی تعداد میں برآمد نہ ہو سکتے اور یہ اس وقت تک ممکن نہ ہوتا اگر ریفر ایجاد نہ ہوئے ہوتے. سنسناٹی میں نوجوان یتیم سیاہ فام فریڈرک میک کنلی جونز گاڑیاں مرمت کرنے کا کام کرتے تھے. ان کا شوق نت نئے تجربات کا تھا. ان کے باس کے ایک دوست میلکم میکلین کا ٹرک کا بزنس تھا. وہ سن 1938 میں شکایت کر رہے تھے کہ ٹرانسپورٹ کے دوران اشیاء خراب ہو جاتی ہیں. بحری جہازوں پر استعمال کیے جانے والے ریفر سڑکوں پر کارآمد نہیں تھے. یہ سڑک پر لگنے والے جھٹکوں اور وائبریشن کو برداشت نہیں کر پاتے تھے. ٹرکوں کے سامان کو برف سے ٹھنڈا رکھا جاتا تھا اور امید کی جاتی تھی کہ سفر کے دوران برف نہیں پگھلے گی، اور یہ امید ہمیشہ پوری نہیں ہوتی تھی. باس نے سوال کیا کہ کیا جونز اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہو؟ ہاں، جونز نے اس مسئلے کا حل نکال لیا. ان کے وائبریشن پروف ریفریجریشن یونٹ نے نئی کمپنی کا آغاز کیا. یہ تھرمو کنگ تھی
اور یہ کولڈ چین کا آخری لنک تھا۔ اس کے بعد عالمی سپلائی سسٹم کنٹرول درجہ حرارت پر کام کر سکتے تھے۔ کولڈ چین صحت کے سسٹم کے لیے انقلابی دریافت ثابت ہوئی۔ جنگ عظیم میں یہ یونٹ ادویات اور زخمیوں کے لیے خون کو محفوظ طریقے سے پہنچا سکتے تھے۔ اس نے ادویات اور ویکسین کو خراب ہوئے بغیر دنیا بھر میں دور دراز کے علاقوں تک پہنچانا ممکن بنایا، اور سب سے بڑھ کر یہ خوراک کی سپلائی میں سب سے بڑی تبدیلیاں لے کر آئی۔ گرم موسم میں مچھلی یا گوشت چند گھنٹے تک رہ پاتا تھا، پھل چند روز میں گل سڑ جاتے تھے، گاجر زیادہ سے زیادہ 3 ہفتے تک۔ کولڈ چین میں مچھلی ہفتہ بھر رہ لیتی ہے، پھل مہینوں تک، جڑ والی سبزیاں 1 سال تک، اور ان کو فریز کر دیا جائے تو اس سے بھی زیادہ۔ ریفریجریشن نے ہماری خوراک میں تبدیلی اور انقلاب پیدا کر دیا۔ کیلوں جیسے پھل اب ہر جگہ دستیاب ہیں۔ اسی ریفریجریٹر نے سپر مارکیٹ میں پھل اور سبزی بیچنا ممکن بنا دیا۔ گھریلو ریفریجریٹر کی وجہ سے روز کی خریداری کی ضرورت ختم ہو گئی۔ آپ ہفتے میں 1 بار خریداری کر سکتے ہیں۔ جب لوگ غربت سے نکلتے ہیں تو خریدی جانے والی اشیاء میں ریفریجریٹر پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ چین میں 10 سال میں ریفریجریٹر رکھنے والے گھروں کا تناسب 25% سے بڑھ کر 90% تک پہنچ گیا۔ یہ ایجاد عالمی تجارتی نظام کا اہم ستون ہے۔ گوشت، پھل، سبزی کی بین البراعظمی تجارت سستی اور بڑے پیمانے پر ہوئی۔ نیوزی لینڈ میں بھیڑ پال کر انگلینڈ بھیجنا اب انگلینڈ میں مقامی بھیڑ کے استعمال سے زیادہ ماحول دوست طریقہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تجارت ممالک کو امیر کرنے کا بہترین طریقہ ہے، لیکن اس نے ہر ملک کو یکساں طور پر امیر نہیں کیا۔ گوئٹے مالا اگرچہ سینکڑوں ملین ڈالر کے کیلوں کے علاوہ مکئی، کافی، گنا، الائچی، بھیڑ کا بڑا برآمد کنندہ ہے، لیکن یہاں پر بچوں کی خوراک میں کمی کی وجہ سے بڑھنے کے مسائل میں یہ دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے۔ ایسا کیوں؟ ماہرین معیشت ابھی تک اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھتے کہ کچھ ممالک غربت سے باہر کیوں نکل آتے ہیں جبکہ کچھ اسی گرداب میں پھنسے رہتے ہیں۔ زیادہ تر کا اتفاق یہی ہے کہ غربت سے نکلنے کے لیے مضبوط ادارے، سیاسی استحکام، کرپشن میں کمی، قانون کی حکمرانی جیسی چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پاکستان، گوئٹے مالا اور تیسری دنیا کے ملک اسی وجہ سے غریب ہیں کیونکہ وہ ان سب چیزوں میں پیچھے ہیں۔ کولڈ چین کے ٹیکنالوجی کا ڈیزائن کیلوں کو طویل عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے تھا، لیکن کیلوں کی ریاستیں، بنانا ریپبلکس، قدرتی طور پر ہی زیادہ طویل زندگی رکھتی ہیں۔